میدان کربلا میں سرکاری فوج کے افسران عمر بن سعد، شمر اور حسین بن نمیر کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ اور دین کا واسطہ دیا اور کہا، مجھے امیر المومنین کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ اتنا معقول اور واضح مطالبہ تھا جس پر حکام کے سارے گلے شکوے دور ہو جانے چاہیے تھے، مگر عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو غیر مشروط طور پر گرفتار کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے سالاران فوج نے جواب دیا، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ آپ ابن زیاد کے فیصلے پر خود کو حوالے کر دیں۔ تمام راستے مسدود دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوسرے مرحلے میں حکام کے سامنے 3 صورتیں رکھیں۔ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس جانے کی اجازت دی جائے، یزید کے پاس چلے جانے کا موقع دیا جائے، کسی سرحد کی طرف نکل جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد مان گیا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور غیر مشروط گرفتاری دینے پر اصرار کیا۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس پیشکش پر راضی ہونے لگا تھا، مگر شمر نے اسے سمجھایا کہ غیر مشروط گرفتاری ہی درست اقدام ہے تاکہ فیصلہ حکومت کے اختیار میں رہے۔ شمر نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، اللہ نے دشمن کو آپ کے قابو میں دے دیا ہے، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ ابن زیاد کا پہلا فیصلہ بھی یہی تھا، چنانچہ یہ پیشکش مسترد کر دی گئی۔ شمر کی رائے پر فیصلہ دینے سے عبید اللہ بن زیاد کا اپنا کردار بے داغ نہیں ہو جاتا۔ دراصل شمر نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی، ورنہ وہ کوئی بچہ نہ تھا کہ شمر اسے بہکا لیتا۔ ایک بار پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو غیر مشروط گرفتاری دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایسا کرنا نہ صرف خانوادہ نبوت کی عزت و آن بان کے خلاف تھا، بلکہ یہ اس عظیم مقصد کو بھی اپنے ہی ہاتھوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پامال کر دینے کے مترادف تھا، جس کے لیے جگر گوشہ بطول نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگیاں داؤ پر لگائی تھیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بعض محققین کو اس پر حیرت ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید سے بیعت پر آمادہ تھے تو بھلا ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت سے انہیں انکار کیوں تھا، جبکہ عبید اللہ بن زیاد اپنی نہیں یزید ہی کی اطاعت کی بیعت لینا چاہتا تھا۔ دراصل ان حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اصل ہدف کو نظر انداز کر کے انہیں میدان اقتدار کا ایک نادان قسمت آزما تصور کر رکھا ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یزید سے بیعت پر آمادگی کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ نواسہ رسول محض اپنی جان بچانے کے لیے آخر میں اسی چیز پر آمادہ ہو گئے جسے وہ شروع سے اب تک حرام قطعی سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جان کی پرواہ ہوتی تو انہیں ابن زیاد کی 40 گنا برتر فوج کے سامنے برحال جھک ہی جانا چاہیے تھا۔ سچ یہ ہے کہ جہاں اہل تشیین سادات کو عصمت کے مقام پر فائز کر کے حد سے بڑھا دیا ہے، وہاں ان کی تردید میں بعض غالی قسم کے محققین جگر گوشہ بطول کو ان کے مقام سے گرانے کی تگ و دو میں ہیں۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آج کل کے سیاستدانوں پر قیاس کر کے ان کی تحریک عظیمت کو ایک پست زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ فکر حسین کے متعلق جا بجا کج فکریوں کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھیں تو ان کے ہر فعل کی توجیہ سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہدف سیاسی اصلاحات کا نفاذ تھا، اور آپ ان اصلاحات کے نفاذ کی شرط پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ یہ اختیار صرف یزید کے پاس تھا، اس لیے آپ اسی سے براہ راست مل کر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس اصلاحات کا مطالبہ ماننے کا اختیار ہی نہیں تھا، اس لیے اس سے بیعت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا تھا، بالخصوص ایسے حال میں جبکہ وہ کسی تحفظ اور یزید کے پاس پہنچانے کی ضمانت دیے بغیر غیر مشروط بیعت لینے پر مصر تھا۔ بات چیت ختم ہو جانے کے بعد بھی عمر بن سعد جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، مگر عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں بیٹھ کر پل پل کی خبریں لے رہا تھا۔
اس نے جویریہ بن بدر تمیمی کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ عمر بن سعد کو کہو فوراً حسین اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی شروع کرے، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عمر بن سعد نے یہ دھمکی سنی تو جلدی جلدی ہتھیار پہنے اور جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گفت و شنید کو لا حاصل دیکھا تو اپنی صف کی طرف واپس چل دیے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی سردی کا موسم تھا، اس لیے آپ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ عمر بن سعد کی فوج کے ایک شخص عمر تہوی نے آپ کی پشت پر تیر چلا دیا۔ یہ گویا جنگ کا اعلان تھا۔ تیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جبے میں دونوں شانوں کے بیچ پیوست ہو گیا۔ اس دوران کوفہ کی گھڑ سوار فوج کے سالار حر بن یزید کا ضمیر جاگ اٹھا۔ فوج کو جنگ پر تیار دیکھ کر اس نے دیگر افسران کو ملامت کرتے ہوئے کہا، کیا تم حسین رضی اللہ عنہ کی درخواست قبول نہیں کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر ایسی درخواست ترکستان اور دیلم کے کفار بھی تم سے کرتے تو اسے مسترد کرنا جائز نہ ہوتا، مگر ان افسران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حر نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اسے حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی طرف دوڑا دیا۔ یہ حضرات سمجھے کہ کوئی لڑنے آ رہا ہے۔ حر نے قریب آ کر اپنی ڈھال الٹ دی، جو صلح کا اشارہ تھا، اور سب کو سلام کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 2 کو قتل کیا اور خود بھی شہادت پائی۔ اب فریقین ہتھیار تھام کر آمنے سامنے آ گئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے لڑائی بھڑکانے کے لیے سادات کی توہین شروع کر دی۔ ایک بدبخت نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، کیا تمہارے درمیان حسین ہیں؟ جواب ملا، ہاں۔ اس شخص نے کہا، انہیں دوزخ کی خوشخبری دو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں بلکہ رب معاف کرنے والا، مہربان اور رحیم ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا تو کون ہے؟ بولا، میں ہویزہ کا بیٹا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا، الہی اسے دوزخ میں کھینچ لے۔ اسی وقت اس شخص کی سواری بدک کر بھاگی اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا۔ گھسٹتے گھسٹتے پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ رکاب میں صرف اس کا پاؤں باقی رہ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ نہایت حسین و جمیل تھے۔ ایک کوفی سپاہی نے انہیں دیکھ کر کہا، اسے تو میں ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے لوگوں نے سمجھایا کہ اسے قتل کرنے سے تجھے کیا مطلب، مگر وہ اڑا رہا اور ہتھیار کھینچ کر عبداللہ پر چڑھ دوڑا۔ جب اس نے عبداللہ پر وار کیا تو وہ چلائے، ہائے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو بولے، ایسے شخص کی آواز پر لبیک جس کے مددگار کم ہیں اور دشمن بہت۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کوفی پر حملہ کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ پھینکا، پھر دوسرا وار کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ کوفہ کے کچھ لوگ جنگ کا نظارہ دیکھنے میدان جنگ کے قریب ٹیلوں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اشکبار ہو کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کی نصرت اترنے کی دعائیں کر رہے تھے، مگر ان کی بے ہمتی کا یہ عالم تھا کہ ذرا نیچے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے نہ گئے۔ کسی نے کہا، اللہ کے دشمنوں، تم نیچے اتر کر ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتے؟ مگر وہ نہ تو کوئی جواب دے سکے، نہ ہی عملاً کچھ کر پائے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 100 کے قریب افراد تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹوں اور بنو ہاشم کے 16 افراد کے علاوہ بنو سلیم اور بنو کنانہ کا ایک حلیف بھی تھا۔ ابن عمر بن زیاد نامی شخص بھی ان میں شامل تھا۔ آخرکار اس خون ریز لڑائی میں سرکاری افواج کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی قتل ہو گئے۔ ان میں 10 سے زیادہ نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ ایک تیر آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس معصوم بچے کو لگا جو ان کی گود میں تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی انصاف کر۔ انہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہماری مدد کریں، اور اب یہ ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ نہ صرف انہیں قتل کر کے رہیں گے بلکہ ان کی لاش سے کپڑے اتارنے میں بھی توقف نہیں کریں گے۔ آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے ایسا معمولی کپڑا دے دو جسے چھیننا کوئی پسند نہ کرے، اسے میں لباس کے نیچے پہن لوں گا کہ کہیں میں عریاں نہ کر دیا جاؤں۔
خواتین نے ایک پرانی چادر دے دی، آپ نے اسے پھاڑ کر لباس کے نیچے پہن لیا، پھر تلوار لے کر نکلے۔ کچھ دیر کشت و خون کا ہنگامہ برپا رہا، آخرکار حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی بڑی دلیری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ قاتلوں نے اس چادر کے سوا آپ کے باقی کپڑے اتار لیے اور سر مبارک کو تن سے جدا کر لیا۔ معرکہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آل ابی طالب میں سے 18 افراد شہید ہوئے۔ 6 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے: عباس، جعفر، عبید اللہ، عثمان، محمد، ابو بکر۔ 2 حضرت حسین کے بیٹے: عبداللہ، علی اکبر۔ 3 حضرت حسن کے لڑکے تھے: قاسم، ابو بکر، عبداللہ۔ 3 عقیل بن ابی طالب کے لڑکے تھے: جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ۔ 2 حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے: عبداللہ بن مسلم، محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ 2 عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے لڑکے تھے: اون، محمد۔ عمر بن سعد کی فوج کے 88 آدمی مارے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے علی زین العابدین اس وقت بیمار تھے، ان کی عمر 23 سال تھی۔ عمر بن سعد نے سپاہیوں سے کہا، اس مریض کو کچھ نہ کہنا۔